اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے جو قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ عیدین دو عیدیں مسلمانوں کی، جس میں سے یہ دوسری عید ہے۔ پہلی عید تو رمضان میں آتی اور دوسری عید جو ہے ذی الحجہ کے اندر آتی۔ رمضان کی عید ہم جانتے ہیں اور ذی الحجہ کی عید جو مشہور عید ہے، ان کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے، کوئی عید اسلام میں نہیں ہے اندر کی۔ اس کے علاوہ جتنی عیدیں لوگ مناتے ہیں وہ ایجاد کردہ ہے، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ان میں ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ دو ہی تہوار مسلمانوں کو دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عام زبان میں ایک میٹھی عید ہوتی ہے اور ایک تیز عید ہوتی ہے، بس یہی دو عیدیں ہیں، یہ دو عید مسلمان کو مناتے ہیں۔ تو ایک تہوار ہے مسلمانوں کا عید جو آتی ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم واقعہ آتا ہے، ایثار اور قربانی کے اس جذبے کا واقعہ، جس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے، جس واقعے کو قیامت تک کے انسانوں کو یاد دہانی کے لیے اللہ نے اس قربانی کے عمل کو باقی رکھا، اور وہ عمل تھا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی۔ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک باپ کی عظیم قربانی، میں کہوں گا نہیں، جو قرآن جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ قربانی صرف ایک باپ کی قربانی نہیں تھی، ایک بیٹے کی بھی قربانی تھی، ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی۔ قربانی کا ویسے معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے جو بھی چیز کرتا ہے، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتا ہے تو وہ نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، عام دنوں میں نیکیاں کرتا ہے جو اس سے نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، یہ تمام قربانی میں شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو وہ عظیم قربانی جو ایک باپ اور ایک بیٹے نے دی تھی، صرف باپ نے نہیں ایک بیٹے نے بھی دی تھی، یاد رکھیے۔ اور قرآن نے اس واقعے کو دہرایا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو ایک اولاد ایک طویل عرصے کے بعد پیدا ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کو اولاد نہیں ہے، روایتوں میں آتا 80 سے زائد 87 کے قریب آپ کی عمر ہے، more than 80 ہے آپ کی عمر، 80 سال سے عمر زیادہ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی میں آزمایا، خوب آزمائش ہے۔ اب وہ آزمائش ہے، بہرحال ابھی مقصد نہیں میرا بتانا، چونکہ وہ ایک طویل آزمائشوں کا سلسلہ ہے، ان کی پیدائش، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا نکاح، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ صرف اور صرف آزمائے گئے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے، اور بادشاہ وقت سے، اور تمام لوگوں سے آپ آزمائے گئے۔ اب آزمائش کا ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے کہ آپ کا نکاح آپ کرتے، دوسرا نکاح، اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دیتا، 80 کی زائد عمر کے اندر اولاد جب پیدا ہوتی، اس عمر میں اللہ حکم دیتا ہے اس اولاد کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اس سے پہلے کہ بیوی کو چھوڑ کر آنا، وہ تمام واقعہ ہو چکا ہے، ہاجرہ کو آپ نے اور اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے حکم آتا ہے جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہوا، سوچ اور سمجھ کی عمر کو ہوا، جس عمر میں بچہ باپ کو جواب دے سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو جب آپ پہنچے اور ہاجرہ سے ملاقات کی اپنی بیوی سے علیہ السلام، اور کہا آنے کا کیا مقصد تھا، تو کہا اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا ٹھیک ہے لے جائیے۔ آپ لے کر چلے اپنے بچے کو، جب لے کر جا رہے تھے تب آپ نے اپنے بچے کو اپنا یہ واقعہ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں سنایا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 101 سے لے کر آگے بیان کیا، جس میں اللہ نے آیت نمبر 102 میں بیان کیا اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا اسماعیل سے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، اور جو بتایا گیا وہ اس میں ہوتا ہے، یاد رکھیں ہمارے خواب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کیا کروں میں، یہ تو میں نے دیکھا ہے اور اسی نیت سے میں آیا ہوں اور اسی مقصد سے تجھے لے کر بھی جا رہا ہوں۔ اور یہ تھی باپ کی قربانی کہ باپ نے جو رب نے بتایا وہ کرنے کے لیے باپ پہنچ گیا۔ اب آئیے، اب بیٹے کی قربانی میں نے کیوں کہا، قرآن نے جواب دیا کہ بیٹے کی بھی قربانی تھی۔ بیٹے نے جواب دیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اسی لیے میں نے کہا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی کا واقعہ، صرف ایک باپ کی نہیں، ایک بیٹا بھی ویسا تھا جو ایسا اطاعت گزار، ایسا فرمانبردار کہ جسے پتا تھا اس کا باپ ایک نبی ہے، اور نبی ہونے کے ناطے
ان کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا مجھے اپنے باپ کی بات، اپنے والد کی بات، ابراہیم کی بات جو کہ نبی وقت بھی ہے ماننا پڑیں گی۔ کہا فنظر تو بیٹے نے کہا یا بدی تفعل ما تؤمر، اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں۔ بیٹے نے بھی ہاں کہہ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چت لٹا دیا، چہرے کو اپنی طرف نہیں کیا، پیٹ کے بل مطلب پیٹ کے بل لٹا دیا، وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرنے کا ارادہ کروں اور چہرہ دیکھنے کی وجہ سے دل ابھر آئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جو ہے چھری چلا دی، آپ نے چلا دی اس لیے کہ آپ کو یہی حکم دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی صافات کی بہرحال کڑیاں چل رہی ہے، 101 سے آگے چل رہی ہے، آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کے لیے یقیناً اسماعیل کی اس قربانی بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جو ہے ان کو جو ہے آواز دی گئی، بلکہ قرآن نے اس طرح کا کہ ایک آواز دی گئی ونادیناہ یا ابراہیم، ایک آواز لگا آئی اور اس ندا نے، اس آواز نے کہا اے ابراہیم تم نے اپنے قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مطلب جب چھری چلا دی تو اس کے بعد ایک آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے پھر آگے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس لڑکے کو بدل دیا ایک بڑے ذبیحہ سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ہٹا لیا اور وہاں ایک جانور آ گیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو بیٹے پہ چلائی تھی، اللہ نے بیٹے کو ہٹا کے جانور لا دیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس یاد دہانی کو، اس تمہارے عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ، سلام علی ابراہیم، اور اللہ نے کہا سلامتی ابراہیم کے اوپر۔ تو اندازہ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کیسی عظیم قربانی تھی، اور آپ کے قربانی کے مرحلوں میں یہ سب سے عظیم قربانی تھی۔ جوانی اپنی پوری اللہ کی راہ میں ڈالنے کے بعد، گھر باپ شہر بستی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے بعد عظیم قربانی تھی، وہ آزمائش کے آخری مراحل تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت ابراہیم پہ غالب آ جائے، اس کو بھی آپ نے ذبح کر دیا، اللہ نے اس کو بدل دیا، اور یہی عمل ہے جو ہم ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ایک یاد دہانی ہر بقرہ عید جو آتی ہے، عید الاضحیٰ یوم النحر کے دن ہم یاد کرتے ہیں اس دن کو، اس عظیم قربانی کو، اس عظیم مقصد کو کہ اللہ جس طرح سے تیرے خلیل تیرے دوست ابراہیم نے اپنے جوانی کی، اپنے زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنے باپ کی، اپنے گھر کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی، تمام چیزوں کو تیرے راہ میں لگا دیا، وقت آنے پر میں بھی جو اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اس عید کے دن، یہ ایک طرح سے ایک ٹریننگ ہے میری کہ اللہ وقت آنے پر میں بھی جس طرح جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، وقت آنے پر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی مال، اپنا دولت، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، قربانی کا مقصد نہیں پتا تو بازو والے کا جانور چارے منہ ڈالا تو جھگڑا ہو رہا ہے، مقصد اگر جان لیتا تو کہتا میرے بھائی اچھا وہ تیرے جانور نے کھا لیا، خیر ہے، وہ جذبہ جگائی، وہ جذبہ جگائی، اصل وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ لیکن قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جذبہ جاگ جائے تو قربانی مت دیجیے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ وہ کرنا ہی آپ کو زندگی بھر یاد دلائیں گا کہ قربانی کیا ہے۔ اور کسی قوم میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے جو تہوار ایسے با مقصد کام کے لیے کیا جائے۔ ہر قوم کے تہوار ہیں، ان تہواروں میں رسومات ہیں، رسمیں ہیں صرف، اور فضول خرچیاں ہیں، نہ انسانیت کو فائدہ، نہ سماج کو کوئی فائدہ، نہ ماحول انوائرمنٹ کو کوئی فائدہ۔ اسلام نے جو طریقے بتائے، جو چیزیں دیے، با مقصد ہے۔ عید الفطر نام ہی دیکھیے، فطر کی عید، فطر کا معنی ہوتا ہے صدقہ دینا، دینے کی عید، صدقہ۔ عید الفطر کا فطرہ نکال رہے ہیں، ہم اناج نکال کے غریبوں کو دے رہے ہیں، اس دن عید منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ جانور ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے بھلے اور فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ تھا عید کا مقصد۔ اس مقصد کو ہم اگر بھول جائے تو عید بس ایک رسم ہوں گی، آئیں گی اور زندگی بھر جاتے رہیں گی۔ وہ جذبہ قربانی کا، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دین کے لیے، اپنے سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ جذبہ پیدا کیجیے قربانی کا۔ بس وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے عید نے فائدہ دے دیا۔ اگر وہ جذبہ نہ پیدا ہو سکے تو سمجھ جائیے کہ رسم منا رہے ہیں، رسمیں چلتی رہیں گی، زندگیاں ہم پیدا ہوں گے اور مرتے رہیں گے نسل در نسل۔ وہ جذبہ قربانی کا بڑا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔